عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا تشہد بھی احادیث میں وارد ہوا ہے، جو کہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اور تشہد ابن عباس کے نام سے ہی مشہور ہے، اور وہ تشہد یہ ہے: التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر طرح کی برکت والی زبانی، بدنی اور تمام شوائب سے پاک مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب 3 یا 4 رکعتوں والی نمازوں کے دوسرے تشہد کے لیے بیٹھیں تو اس میں اتحیات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود شریف بھی پڑھیں۔ درود شریف کے بھی متعدد صیغے صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں سے بھی مختلف نمازوں میں سے کسی میں ایک پڑھ لیں تو کسی دوسری میں دوسرا پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف کے بعض صیغے یہ ہیں: پہلا صیغہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، صلاۃ و درود بیج حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر، جس طرح تو نے صلاۃ و درود بھیجا حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر، یقیناً تو تعریف و بزرگی والا ہے۔ درود شریف کا ہی ایک دوسرا صیغہ یہ بھی ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، صلاۃ و درود بیج حضرت محمد اور آپ کی بیویوں اور اولاد پر، جس طرح کہ تو نے صلاۃ و درود بھیجا تھا حضرت ابراہیم کی آل پر، اور برکت نازل فرما حضرت محمد اور آپ کی بیویوں اور اولاد پر، جس طرح کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم کی آل پر، بلا شبہ تو حمد و تعریف اور مجد و بزرگی والا ہے۔ 3 یا 4 رکعتوں والی نماز ہوتی تو قادہ تشہد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک کے انداز سے بیٹھتے، اور تورک یہ ہے کہ نمازی بائیں سرین کو زمین پر لگا دے اور بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے گزار کر دائیں طرف نکال دے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، اور یہ بھی جائز ہے کہ دائیں پاؤں کو بھی بچھا لے، جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ بھی ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دوسرے تشہد یعنی اتحیات اور صلاۃ و درود شریف سے فارغ ہو جائے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور یہ کہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم و عذاب قبر سے اور موت و حیات کے فتنے سے
اور کان دجال کے فتنہ کے شر سے۔ اسی حدیث شریف میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے یہ الفاظ بھی ہیں، اس کے بعد پھر وہ نمازی اپنے لیے جو دعا چاہے مانگے۔ صحیح احادیث میں اس مقام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ہی بعض دعائیں یہ ہیں۔ پہلی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، پس تو مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا اور بے حد رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہ ایک انتہائی عظیم دعا ہے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی خاص اور تمام لوگوں میں سے محبوب ترین شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اس وقت اختیار فرمایا تھا جب انہوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی ایسی دعا سکھلائیں جسے کہ وہ اپنے تشہد کے آخر میں کیا کریں، اور سلام پھیرنے سے پہلے والے تشہد میں کرنے کے لیے صحیح احادیث میں ثابت دعاؤں میں سے ہی ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میرا ہر وہ گناہ بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو پیچھے کیا، اور جو میں نے چھپا کر کیا اور جو میں نے اعلانیہ کیا، اور جو میں نے زیادتی کی اور جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے والے اس تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہوتے تھے اور بائیں ہاتھ سے اپنے بائیں گھٹنے کو خوب پکڑے ہوئے ہوتے، دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو ہلاتے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے، اور انگلی کا ہلانا سلام پھیرنے تک جاری رکھا کرتے تھے۔ اور دعاؤں سے فارغ ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں طرف سلام پھیرتے اور یہ کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو دائیں طرف اتنا پھیرتے کہ آپ کے دائیں رخسار مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی، تو گویا یہ دائیں طرف چہرے کو پھیرنا اسے مکمل طور پر پھیر دینا ہے۔ پھر آپ بائیں جانب کو چہرہ اقدس پھیر کر کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ اور بائیں طرف بھی آپ اتنا چہرہ مبارک پھیرتے کہ آپ کے بائیں رخسار مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ اور اگر کوئی شخص دائیں طرف یہ کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور بائیں طرف منہ کر کے بھی کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکتیں نازل ہوں، تو یہ انداز سلام بھی ثابت ہے، جیسا کہ سنن ابی داود کے ایک نسخہ میں یہ وارد ہوا ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے دائیں طرف یوں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور بائیں طرف اس طرح سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، تو یہ انداز بھی صحیح اور ثابت ہے۔ اگر کوئی نمازی ہمیشہ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف بھی ہمیشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ سلام کے الفاظ اس وقت کہے جائیں جب نمازی اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں موڑے ہوئے ہو۔ اے میرے مسلمان بھائی اور اے میری مسلمان بہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق
مسنون طریقہ سے نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ